خوش آمدید پروگرام نیوز وائز میں. میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھی ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور. یہاں ایک بات میں کرتا چلوں کہ ہم نے یہ شو شروع کیا, یہاں کوئی ہوسٹ یا گیسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم بیک وقت ہم تینوں ہوسٹ بھی ہیں اور بیک وقت ہم تینوں گیسٹ بھی ہیں. ہم بیک وقت تینوں میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں. یہ اس طرح سے ہمارا شو ہوگا. آج کے جو 3 موضوعات ہیں جس پہ بات ہوگی, جس میں سب سے پہلا موضوع ہے ایم کیو ایم کے کیمپ میں پھوٹ پڑ گئی ہوئی ہے. کوئی غلط فہمیاں, کوئی خوش فہمیاں, کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہے. کوئی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ناراض ہو گئے یا پھر عامر خان صاحب کا کیمپ ناراض ہو گیا. ایک دوسرے کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور نتیجہ کیا آتا ہے فی الوقت تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن کوششیں ہو رہی ہیں بری ہیں بہرحال بدگمانیوں کو اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے دونوں کیمپوں کی طرف سے. اس کے بعد ہم بات کریں گے طلال چودھری نے وقت مانگ لیا. وہ پہلے تو 3 مہینے کا وقت مانگ رہے تھے, عدالت نے 1 ہفتے کا وقت دے دیا. طلال چودھری نے عجیب سی بات کی ہے کہ جی مجھے وکیل نہیں مل رہا, وکیل بہت مصروف ہے. تو عدالت نے کہا جی کم مصروف وکیل ہے اس کو ڈھونڈنے آپ. اس کے بعد تیسرے موضوع پہ چلیں گے, کلبھوشن یادیو. اس کے لیے پاکستانی حکومت نے, اسٹیٹ نے 13 اہلکاروں تک کی رسائی مانگ لی ہے حکومت بھارت کے ساتھ. اب دیکھیں بھارت اس معاملے میں تعاون کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا, یا پھر اسی طرح کی جیسے پہلے چلتی تھی کہ عدم تعاون کا شکار اس طرح کے معاملات. ہم اپنے پہلے ٹاپ سٹوری پہ چلتے ہیں. پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے جن اراکین نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے یا پریس سے بات کی ہے, یہ تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے. آج انہوں نے میری اجازت کے بغیر, میرے منع کرنے کے باوجود رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا. جی عارفہ, آپ کے چہرے کے تاثرات سے ایسے لگا جیسے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں. مجھے سب سے پہلے تو یہ کہنا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے جو آپ نے پھوٹ کا لفظ استعمال کیا. اچھا, کیونکہ میرے خیال میں اس کو پھوٹ کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم اس وقت ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے. جی کافی ڈیکیڈ سے یہ پارٹی ایک آدمی چلا رہا تھا جس کا نام الطاف حسین تھا. وہ لندن سے اس کو چلا رہے تھے اور سارا جو ووٹ ہے وہ بھی الطاف بھائی کا تھا. اب 2016 کے اندر فائنلی ان کو الگ کر دیا گیا ایم کیو ایم پاکستان سے, کروایا گیا, کر دیا گیا. فاروق ستار صاحب نے کیا, کسی اور نے کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ اب پارٹی کو کس نے چلانا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ فاروق بھائی وہاں ہے اور فاروق ستار پارٹی کو چلائیں گے, اس سے تو آپ کی اتھارٹی اسٹیبلش نہیں ہو جاتی نا پارٹی کے اوپر. اس کے لیے وقت لگتا ہے. فاروق ستار بھائی تو کنوینر ہیں, وہ سینٹرل کوارڈینیشن کمیٹی جو رابطہ کمیٹی جو ان کی مجلس عاملہ بھی ہے, مجلس شورا بھی ہے, وہ تو ان کے ہیں. ایسا جو الطاف بھائی کے ہوتے ہوئے جب پارٹی چل رہی تھی تو کانسٹیٹیوشن میں ان کا جو ذکر ہے نا وہ فاؤنڈر کے طور پر ہے, آئیڈیالوگ کے طور پر ہے. وہ تو خیر اس بندے کے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے الطاف بھائی کی طرح کی قدآور شخصیت آئے گی اور اسی طرح سے وہ معاملہ چلیں گے جس طرح کہ ان کے دور میں چلتے رہے. وہی تو کہہ رہی ہوں نا, تبھی تو کہا کہ یہ پھوٹ نہیں ہے, یہ شاید پارٹی کی ٹرانزیشن ہے کہ اس کے اندر اب یہ جو پاکستان کے اندر پارٹی ہے ایم کیو ایم پاکستان, اس کو آپ کہیں یا کچھ بھی کہیں, انہوں نے یہ فگر آؤٹ کرنا ہے نا کسی طریقے سے کہ اس پارٹی کو کیا فاروق ستار نے چلانا ہے یا سب نے مل کے چلانا ہے, فاروق ستار کی کتنی اتھارٹی ہے. آپ یہ سمجھتے کوئی جھلک ملی ہے کہ غالباً کوئی فاروق ستار صاحب کی طرف سے کوئی ایسا ایک اٹیمپٹ ہو رہی ہو کہ وہ اسی طریقے سے پارٹی کو چلانا چاہ رہے ہوں جس طرح سے الطاف حسین نے چلاتے رہے ہیں؟ ایسا کوئی اشارہ کو ہنٹ؟ اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ اس کو ہم تھوڑا سا ریڈیوس نہیں کر سکتے ہیں کہ فاروق ستار اور عامر خان کے درمیان. یہ بات بالکل صحیح ہے عارفہ کی کہ جو ہے دیکھیں ایک اتھارٹیرین پارٹ جس میں جو ہے ایک رول ہوتا ہے پارٹی کے اندر, تو اس کا ہمیشہ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک اتنی بڑی قدآور شخصیت ہو جاتی ہے کہ جس کو تمام چیزیں جو ہے وہ ایک لحاظ سے ڈکٹیٹوریل جو ہے پاورز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو نیچے کی جو ہے وہ قیادت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. فاروق ستار یقینی طور پر بہت ہی سینئر رکن ہیں, اس لیے ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا. لیکن اصل مسئلہ جو یہ آنا اس لیے بھی تھا کہ جو ایک برہانی کیفیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جو ہے یہ ایک فیصلہ کون کرے گا. ایک تو ٹھیک ہے, لیکن ایک حد تک جو ہے جو
پازیٹیو چیز بھی ہوئی تھی کہ جو ہے پوری قیادت ایک ساتھ جو ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، حالانکہ کچھ حصے ٹوٹ کے جو ہے وہ پی ایس پی میں بھی چلے گئے. لیکن اس میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے، اس میں چپکلش جو ہے وہ کئی عرصے سے چل رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ فاروق ستار صاحب اٹھ کے چلے گئے، روٹ گئے، ان کو منا کے دوبارہ لایا گیا کہ آپ بیٹھیں. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے یہ اختلافات کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ کوئی اچانک نہیں ہوا ہے، نہ ہی کوئی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. اس کے درمیان عامر خان ہو گئے یا فاروق ستار ہو گئے، ان کے درمیان اختلافات. اب جو اس لیے شدت کے ساتھ ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس پہ ہی زیادہ اختلاف بن کے آ رہا ہے کہ سینٹ کے ٹکٹ کس کو دی جائے. 4 ان کے اراکین جو ہیں وہاں یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جگہ 4 کو ان کو منتخب کرنا ہے. تو 3 یہ بھی سمپٹم ہے نا زاہد صاحب. جو ڈس اگریمنٹ یا اختلاف ہوا ہے وہ کامران ٹسوری صاحب پہ، وہ بھی سمپٹم ہے اس کا کہ ایشو یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب ایک آدمی کو لے آئے ہیں پارٹی کے اندر جو ایک بہت نئے انٹرنٹ ہیں. انہوں نے ان کو شاید ڈیپیوٹی کنوینر بھی بنا دیا ہے، جس پہ بھی لوگوں کو بہت اعتراض تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں سینٹ کا ٹکٹ بھی دینا ہے، تو دوسرے کہہ رہے ہیں مگر کیوں. اب اس کے ساتھ آپ ایک پیرلل ڈرا کر سکتے ہیں کہ جب کمال مصطفیٰ کو ناظم بنایا تھا، نہیں ایک مجھے بات مکمل کر لینے دینا، کہ جب کمال مصطفیٰ کو ناظم بنایا تھا کراچی کا، تو کیونکہ وہ الطاف حسین کا فیصلہ تھا تو اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ جونیئر ہے، یہ سینئر ہے، یہ نیا ہے، یہ پرانا ہے، بیکاز دیٹ ڈیسیژن واز الطاف حسین. وسیم اختر کا اور ڈاکٹر وہ واڑا جو ہے اس کا نہیں ہوا تھا، بلکہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی تھی جس میں سب سے زیادہ ووٹ وسیم اختر کو ملے تھے، جس کی وجہ سے میئر کا ہو گیا تھا. اس مرتبہ وہ آپ اس دفعے کی بات کریں نا، اس وقت نہیں ہوا تھا. لیکن میں اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، میں اس پہ تصحیح کر دوں کہ وسیم اختر جو ہے وہ پہلے سے نامنیٹڈ تھا ان پارٹی کا کینڈیڈیٹ، جبکہ جب ان کے درمیان ٹوٹ پھوٹ بھی نہیں ہوئی تھی، یہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن نہیں بنے تھے، اس وقت تک آلریڈی طے ہو چکا تھا کہ وسیم اختر جو ہے وہاں کے میئر. لیکن سیکرٹ بیلٹ ہوا تھا ان کا دونوں کا، اس کو میجورٹی ووٹ ملا تھا اور اس سے کم ووٹ ملنے والے کو ڈپٹی میئر بنا دیا گیا تھا. یہ بھی پروسیس ہوا تھا اس پروسیس. اچھا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں نا، بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایم کیو ایم میں اختلافات، ایم کیو ایم میں اختلافات، آپ اس کو جو مرضی نام دیں، میرے نام سے وہ ٹرانزیشن آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کو کچھ اور کہوں گا، آپ کی بات مان لیتے ہیں. اس سے پہلے جو اختلافات ہوتے رہے ہوں گے وہ ٹرانزیشن تو اس وقت کوئی تھی ہی نہیں. الطاف حسین کی موجودگی میں وہ کون سا ایک اختلاف تھا جو حقیقی کے علاوہ آیا ہو سامنے، جب آفاق اور عامر خان آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے الطاف کے سامنے، اور اس وقت بھی وہ سپانسرڈ موو تھی. بات آ رہی ہے نا، آج بھی وہ سپانسرڈ موو ہے. نہیں وہ دیکھیں نا، اب یہ ہوا ہے کہ وداؤٹ الطاف حسین کوئی ایسی چیز ہے کہ پارٹی انگڑائی لے رہی ہے کہ بغیر بھائی کے ہم نے کیسے چلنا ہے. نہیں ایک اور بات بھی، یہ بات دیکھیں اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں تو اسی پہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ جب ایک فرد واحد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج دن ہے تو لوگ کہیں گے دن ہے، رات ہے تو رات ہے. پہلے تو یہ لسٹ آ جاتی تھی کہ یہ جو ہیں اراکین ہیں اور جو ہے ان کو ووٹ دینا ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی تھی. خطرہ اس وقت نظر آ رہا ہے 2 ہے یہ کہ کیا جو ہے سینٹ میں اپنا وہ وجود اسی طرح رکھ سکے، کیونکہ جب یہ اختلافات اس طرح بڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ 4 اراکین اگر متفق، فرض کیجیے آج شام کو متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ 4 کینڈیڈیٹ ہمارے ہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز ایک رہے گی کہ کیا وہ 4 جو پارٹی نامنیٹ کیے ہیں وہ منتخب ہو جائیں گے. کیونکہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم شاید اگر درمیان اتفاق ہو بھی جائے تو 4 اراکین منتخب نہیں کروا سکے گی جو ریٹائرڈ ہوں گے. ایک تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے 4 نہیں منتخب کروا سکے گی تو اس کا مطلب وہ ہوا کہ ٹرانزیشن تو ہے نہیں، یہ تو اختلافات تو ہیں، لیکن اس میں اختلافات کی نوعیت ایک تو یہ تھا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ پی ایس پی بن گئی ہے، صرف ایم کیو ایم نہیں ہے، پی ایس پی بھی ہے جس میں خاصے اراکین بھی چلے گئے ہیں اس میں. نہیں بٹ اس کے ساتھ یہی بات آ جاتی ہے نا جو آپ سینٹ کی بات کریں کہ اصل میں تو یہ ایشو جنرل الیکشن کا ہے، اور جنرل الیکشن کا ایشو اس طرح ہے کہ اس وقت کسی کو نہیں پتا فور شور کہ جو کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا ووٹ ہے وہ کدھر گیا ہے. کیونکہ جب انیشلی مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی بنی تھی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ووٹ توڑ دیں گے، مگر اس کے بعد یہ لگا پچھلے سال سب کا آئی تھنک خیال تھا جو کراچی کی پالیٹکس کو غور سے دیکھتے ہیں. یہ صرف ایم کیو ایم کے بارے میں کیوں کہا جا سکتا ہے؟ ہم تو پی ایم ایل نواز کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. اب اس وقت ہم کراچی کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، تسی تو اور ہی گال کتنا ہی لے کے جا رہے ہو. ہم کسی جماعت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ووٹ یہاں یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر کوئی آفیشیل اس وقت بریک اوے فیکشن نہیں بنا. ایم کیو ایم کے اندر پی ایس پی بنی
اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ جی یہ ووٹ توڑ کے لے جائیں گے، مگر اب جو کراچی کی پالیٹکس کو غور سے دیکھتے ہیں ان سب کا خیال ہے کہ پی ایس پی کہ یہ بس کی بات نہیں ہے، بات بنی نہیں۔ تو آپ جو بھی وہ اسپانسرڈ موو کی بات کر رہے تھے، تو کراچی کے اندر یہ اس وقت ایک کنسپریسی تھیوری سی چل رہی ہے کہ جی جو لوگ پی ایس پی کے تھرو یہ کام نہیں کروا پائے وہ شاید اب عامر خان اور فاروق ستار کے درمیان ٹینشن کریٹ کر کے وہ ووٹ توڑ پائیں گے۔ یہ جو ایم کیو ایم کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، جو آپ کہہ رہی ہیں سمٹم ہے صحیح ہے، لیکن ایک سمٹم جو ہے وہ اور گہرا ہے اس میں یہ کہ کراچی کی سیاست کو بہت عرصے سے ری انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تھرو آؤٹ۔ اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ کراچی ایک ایسا ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن یہاں پہ جو ری انجینئرنگ کا پروسیس ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھا تھا ایم کیو ایم ٹوٹی، ایم کیو ایم بنائے گی، سہارا دیا گیا، پھر جب ایم کیو ایم نے تھوڑا سا اپنے پیر نکالنے، سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں وہاں گہرا ہے، تو جب پی ایم ایل این بنی تھی تو تب پنجاب میں گہرا نہیں تھا، آئی جے آئی جب بنی تھی تو پنجاب میں گہرا نہیں تھا۔ کراچی جو ہے نا مستقل بنیادوں پہ، نہیں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ پنجاب میں کیا کم نمایاں تھی، میں یہ آگے اس طرح تو پورے پاکستان میں ہوا ہوگا۔ اب آپ پنجاب اور کراچی تک کنفائن نہ رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں بھی ہوگا، کے پی کے میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوگا، اگر یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک شہر کے حوالے سے بات کراچی کی بات زیادہ ہوتی ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے دیکھیں آپ کی رینجز وہاں پہ عرصے دراز سے ہے، وہاں پہ جو ایک لحاظ سے جو پاور جو ہے وہ نہ صرف جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ہے۔ اور کراچی جو ایک ایسا احساس ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے سیاست کو جب تک قابو میں نہیں کیا جائے گا جب تک وہ حالات درست نہیں ہوں گے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو بھی کراچی کی صورتحال میں اس کا وہ عمل دخل بھی بہت زیادہ ہے۔ جب آپ زیادہ ایک چیز کو ری انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو یوں کھڑا کرو، یوں اس کو کرو، تو اس کے اثرات بھی بہت گہرے پڑتے ہیں۔ تو صرف ایم کیو ایم کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم پہ کراچی میں بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوگا کہ آئندہ الیکشن، جنرل الیکشنز میں جو پہلے جو صورتحال ہوتی تھی اس سے بہت تبدیل ہوگی، پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے پوری سیاست پہ، سندھ کی سیاست میں اور کراچی کی سیاست بالخصوص۔ نہیں تو کیا ہم اس پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ ایم کیو ایم کا جو ایک یونائٹڈ ووٹ تھا پچھلے الیکشن تک، وہ اب ٹوٹے گا تو کدھر جائے گا؟ اس کا فائدہ مصطفیٰ کمال کو ہوگا، اس کا فائدہ پی 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 کو ہوگا، اس کو پی ٹی آئی پہ ہوگا۔ جو آپ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم کراچی کر رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کر رہے ہیں، اب وہ بھائی کا پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کے موقع پہ اگر اس نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے، الطاف حسین اپنے کینڈیڈیٹ لے آیا، ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہ پی ایس پی وغیرہ، یہ فاروق ستار، یہ عامر خان کھٹے لائن لگے ہوں گے اگر بھائی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا۔ دیکھیں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ کراچی کے اندر کوئی اس کی بات ہے سچ نہیں کرتا، مگر یہ پرسیپشن جو ہے وہ کچھ حد تک وہ ایم کیو ایم پاکستان نے اس کو ڈسپیل نہیں کیا، اور وہ پرسیپشن یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو کچھ نہ کچھ لندن کا سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ اور وہ اور کسی وجہ سے نہیں ہے، ورکر لیول پہ یہ پرسیپشن تھوڑا سا بھائی نے اگر بندے کھڑے کر دیے نا الیکشن، وہ بندے کھڑے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ 1979 میں جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے، ضیاء الحق کا دور تھا، تو پیپل پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ عوام دوست کے نام سے کھڑے کر دیے تھے، اور سب کے پاس جو انتخابی نشان تھا وہ کار تھی، وہ پورے سویپ کر دیا تھا 79 میں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کو جھٹکا ملا تھا، سرپرائز ملا تھا۔ آپ کی بات کو میں دوسری طریقے سے کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ تو نہیں کھڑے کر سکتے کیونکہ الاؤ نہیں کریں گے، جو بھی الیکشن کمیشن کے ذریعے وہ نہیں ہو سکتا، ایک تو یہ بات ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ابھی بھی الطاف حسین ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ووٹ بینک جو ہے ایم کیو ایم کا وہ الطاف کا ہے، اور وہ جو ہے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ الطاف کی طرف دیکھیں گے کہ بھائی سپورٹ کر دیں۔ اچھا، میرا کیمرے کی طرف دیکھنے کا مطلب عارفہ کو کل بھی بتایا تھا، جی وہ مجھے اب سمجھ آ گیا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، ہم بھی ہمارے بھی بھائی بول رہے ہیں، ہمارا بھی کوئی بھائی بیٹھا ہوا پی سی آر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کا کہا نہیں ڈال سکتے۔ بات ایم کیو ایم پہ چل رہی ہے اور ایم کیو ایم پہ چلتے رہے گی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ الطاف حسین کے ووٹ بینک نتھی ہونا ایم کیو ایم کا، یہ آپ لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی لگا ہے آج تک، کہ اس طرح ہی سے جیسے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کس کا ہے، وہ نواز شریف کا ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کس کا ہے، وہ بھٹوز کا ہے، تو ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو بھائی کا ہے، آپ بھائی کو اپنے طریقے سے جس طرح مرضی ڈسکوالیفائی کریں۔
وہی ووٹ بینک تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ جڑے ہوئے ووٹ بینک کو جو اتنے عرصے سے جڑا ہوا ہے اس کو الطاف حسین کا شیڈو، باوجود اس کے کہ اس کو سب نے ریجیکٹ کر دیا، جو صحیح بات ہے انہوں نے جو بھی کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے ان قسم کے پارٹیز پہ، اس کا جو ہے ایک شیڈو جو ہے وہ کراچی کی سیاست میں ہے اور رہتا رہے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ یقینی طور پہ جو کہتے ہیں اس سے سب لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی شاید اس سے اتنے خوش نہیں ہوں گے کہ یہ چیز ایسی کہنی چاہیے تھی، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن جب کیونکہ صورتحال ہے کچھ ایسی ہوتی ہے اس قسم کی پارٹی میں کہ ایک شخصیت کے گرد تمام چیزیں گھومتی، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ نہیں زاہد صاحب، عارفہ جب ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا جب تک الطاف بھائی اس ملک میں تھے، بھاگے نہیں تھے یہاں پر، تب کہا جاتا تھا کہ نشت پاک ہو، کوئی جگہ ہو، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، بھائی اس طرح خاموش کر دیتا تھا ایسے، اور سناٹا چھایا تھا، پن ڈراپ سائلنس۔ نہیں دیکھیں، وہ تو نواشی گھبرا گیا تھا، انہوں نے کہا کیسا بندہ ہے۔ ہسٹوریکلی یہ بھی ہے کہ جب ایم کیو ایم انیشلی شروع ہوئی تھی تو 80s اور 90s میں لوگ تھے جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید وہ ایک سیریس چیلنج دے سکیں ایم کیو ایم الطاف حسین کو، عمران فاروق، طارق عظیم، وہ آہستہ آہستہ وہ لوگ فور ویریس ریزنز اس دنیا سے چلے گئے، ٹو پٹ اٹ پولائٹلی، روانہ کر دیا گیا دنیا میں۔ میں تمیز سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، الزام نہیں لگانے چاہیے نا، لیکن سب قتل ہوئے تھے نا، یہ تو صحیح۔ جی بالکل، تو مطلب کہ وہ تو ایک وائلنٹ ہسٹری کرنے والا کون ہے، آپ کسی کے اوپر جا سکتی ہے، آپ کی نظریں بھی جا سکتے ہو، آپ دونوں نے وہ زیادہ دیکھا ہوگا، میں نے تو یہ صرف کتابوں کے اندر پڑھا ہے، بٹ وہ یہ ہے کہ چیلنجز سے بھی یہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ نہیں پڑھی ہے نا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، میں نے نہیں پڑھی ہوں۔ تو اس کے بعد وہی ہے کتابوں میں لکھا تھا کہ مارنے والا کون تھا یا اشارتاً بات تھی؟ ہیرلڈ اور نیوز لائن زاہد صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، میں نے بھی پڑھے تو ہوئے ہیں، آپ نے بھی ایڈٹ کیا ہوگا، اس میں بھی لفظ آیا ہوگا، اب آپ ایڈٹ کیا ہوا تو اب تو ٹون ڈاؤن کرنے والوں میں سے شک کا اظہار کیا گیا تھا بھائی پہ، بٹ یہ سارے لوگ ایلیمنیٹ ہوئے، اور پھر الطاف حسین کی وہ پوزیشن بنی کہ کوئی چیلنج نہیں تھا ان کو ایز سچ۔ نہیں تو آپ سمجھتے ہو سیریس چیلنج تھے دونوں؟ نہیں، کچھ حد تک تو ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ وہ کافی سیریس چیلنج پرووائڈ کر سکتے تھے۔ طارق عظیم واز آفٹر آل جب لنڈن گئے تھے، نہ بھی صحیح، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی تنظیم میں کوئی برابر بھی نہیں ہو، کانٹ ہیو پیئرز جو آپ سے برابری کی بنیاد پہ بات کر سکے ہیں۔ قائد جو ہے وہ قائد ہے، وہ ایک جو انہوں نے سلوگن دیا تھا کہ ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے، تو یہ اس قسم کا نعرہ ایک فیشسٹ آرگنائزیشن میں ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ہر فیشسٹ آرگنائزیشن میں یہی ہوتی ہے، جیسے ایم کیو ایم کی جو بات تھی جو الطاف حسین کے تحت اگر آپ دیکھیں تو اس کا پورا ایک رویہ وہی تھا بن کے آتا ہے، اس میں آپ وہی بات آتی ہے کہ جب ہم تاریخ کو ذرا پڑھ لیں تو اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں وہ ایک فرد کے اشاروں پہ چلتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے پاکستان میں تو سیاسی جماعتیں بھی ایک اس پہ چلی جاتی ہیں، وہ ڈائناسٹی موروثی سیاست کی مرہون منت ہو جاتی ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو نیا آئے گا تو پیپل پارٹی چلے گی، شریف نیا آئے گا تو مسلم لیگ نون چلے گی۔ جتنا کنٹرول الطاف حسین کے اپنے کارکنوں پہ تھا کسی سیاسی پارٹی کا اس طرح سے نہیں ہے۔ انٹینسٹی وائز فرق ہوگا، ڈگری وائز فرق ہوگا، لیکن جو الطاف حسین کا بھی کنٹرول تھا اس کے میرے خیال میں دو پہلو ہیں نا، ایک خوف ہے، دوسرا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کرزمیٹک اتھارٹی۔ I would say that. کرزما ہے اس کا، no doubt. I mean جو بھٹو کا بھی تھا، بھئی ہم کیسے، ہم کراچی کے رہنے والے تو نہیں ہیں، بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ فیسسٹ لیڈرز کے بھی اندر وہ کرزما ہے۔ نہیں کرزما تھا، ہمیں کچھ عجیب سی شخصیت نظر آتی ہے لیکن لوگوں کے نزدیک نہیں، وہ جب وہ بھئی ہم لوگ تو کہتے تھے کہ بھائی رک کے ٹھہراؤ ہے، پھر اوپر جاتا ہے بھائی، پیچھے آواز اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے، کراچی والوں سے پوچھو ان کے لیے تو پتہ نہیں کیا ایک سما بن جاتا ہے جب وہ الطاف بھائی کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ اس پرسنالٹی کو پالیٹکس سے نکالتے ہیں پارٹی کی، جتنا بھی وہ نکالنا ہے یا نہیں ہے، تو پھر جو باقی لوگ رہ گئے انہوں نے تو پھر آپس میں اسٹرگل کر کے ہی فیصلہ کرنا ہے نا۔ یہ فاروق ستار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح جیسے الطاف حسین ایک فیصلہ کریں گے کہ جی ایک نیا لڑکا ہے اس کو ہم ایک سینئر پوزیشن دیں گے یا سینیٹ کا ٹکٹ دیں گے، تو وہ تو بات اب نیچے تک تو نہیں ایکسیپٹ ہوگی نا۔ کانسٹیٹیوشن میں، پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی نمبر 2، کوئی نمبر 3، کوئی نمبر 4 ہے ہی نہیں، لیکن کوئی ہرارکی میں ہے ہی نہیں، جیسے باقی پارٹیوں میں ہیں اس پہ آپ عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہاں تو ہے ہی نہیں۔ اب ایم کیو ایم پاکستان کی جو صورتحال بن کے آئی تھی، جس کو چلانے کی کوشش کی تھی، ایک کلیکٹیو لیڈرشپ بنانے کی کوشش کی تھی، جب کلیکٹیو لیڈرشپ ان کو عادت ہی نہیں، ان کو تو حکم سننے کی عادت ہے، وہی ہے کہ وہ کنسنسس کرنا پڑے گا نا۔ فاروق ستار صاحب کو شاید یہ بات سمجھ عادت سی پڑ گئی ہے، بھائی کی آواز پہ کام کرنے کی عادت سی پڑ چکی ہے، ایڈکشن ہو چکی ہے، جو مرضی کہہ لو۔ تحاشا تھا، سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ دوسری پارٹیوں کو بھی دیکھ لیں
کہ شخصیات اتنی ہے کہ اگر وہ کل کوئی زرداری صاحب اعلان کرے یہ 5 بندوں کو ٹکٹ ملے گا تو کوئی چو بھی نہیں کرے گا پارٹی میں کہ جو ہے اس کو کیوں نہیں دیا نہیں. بٹ زاہد صاحب پارٹیز میں یہ ٹرانزیشن تھوڑا بہت تو اور میں بھی آتا ہے. اب دیکھیں جو بھٹو کی پی 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 تھی, جب بے نظیر بھٹو نے اس پارٹی کو ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد اس پارٹی کو کچھ حد تک تبدیل بھی انہوں نے کیا نا. جو ہم وہ سارا جو اسٹرگل تھی ان کی انکلز کے ساتھ, آپ کی بات ٹھیک تھی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی مزید باتیں ٹھیک باتیں ہم سنیں تو ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھ لوں. بڑی دیر سے آپ لوگوں کا خالی میں کر دوں کیمرے کی طرف نہیں, آپ مت. زاہد صاحب نے منع کیا, میں نے نہیں. آپ نے پیپلز پارٹی اور دوسری چیزوں کی بات کی نا, لیکن اس میں خوف کا جو ہے نہیں, وہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, کسی کی میں نہیں تھا. بات ایم کیو ایم پہ یہاں پہ ختم ہوئی. ہم اپنے سیگمنٹ پہ جاتے ہیں, اگلے سیگمنٹ پہ, کہ طلال چودھری صاحب ایک ایسا عذر پیش کیا سپریم کورٹ میں کہ مجھے وکیل نہیں مل رہا. اب طلال چودھری صاحب کا اسٹیچر دیکھیں, وہ وزیر مملکت ہیں داخلہ کے, ان کو وکیل نہیں مل رہا اور کہہ رہے ہیں کہ وکیل بہت مصروف ہے. عدالت نے کہا پھر کم مصروف وکیل کو لے لو. پہلے وہ 3 مہینے مانگ رہے تھے اور عدالت نے کہا کہ 3 سال لے لو, پھر طنزاً سارکاسٹک ٹون میں. تو اس پہ بھی بات ہوگی, لیکن پہلے ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے. شخص کے خلاف بھی کنٹمپٹ لگی, اس کو بھی عدالت نے 2 دنوں کے بعد بلایا ہے. ویلکم بیک ٹو دی شو. ایک غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا تھا, تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ 3 مہینے نہیں 3 ہفتے مانگے تھے, تو اس کے جواب میں پھر عدالت نے کہا کہ 3 مہینے لے لیں, 1 ہفتے کا ٹائم ملا. یہ طلال چودھری صاحب نے جو عذر پیش کیا ہے اس سے ہم کیا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں کہ ان کے ارادے کیا ہیں؟ معافی تو انہوں نے مانگی نہیں, شو کا نوٹس بھی مل گیا, اور یہ پھر کہنا کہ جی میرے پاس مناسب وقت نہیں ہے کہ میں ایک وکیل کا اہتمام کر سکوں. اس سے کیا لگتا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ معافی تو انہوں نے مانگی نہیں, تو وہ اگر سٹینڈ لینا ہوتا تو اسٹیٹ اوے کہتے ہیں, معافی مانگنی ہوتی تو اسی وقت کہ جی وکیل کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں عدالت سے. میرے خیال میں تو یہ صرف ابھی ایک چھوٹا سا ڈیلنگ ٹیکٹک ہے. آئی مین اس سے کہنا کہ for whatever reason اسٹریٹجی ایوالو نہیں کر سکے کوئی. کورٹ کیسز میں تو یہ روٹین ہوتی ہے نا کہ جتنا اس کو لٹکا سکتے ہو لٹکاؤ. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب نے معافی مانگ لی. نہال ہاشمی صاحب نے بھی انیشلی معافی نہیں مانگی تھی نا, پیش ہوئے اس مرتبہ اس دفعے نا, اب کافی عرصے کے بعد. تو وہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم فوراً فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا طلال چودھری اور پی ایم ایل این کی کوئی ڈیفائنس کی پالیسی سیٹ ہو گئی ہے یا نہیں سیٹ ہوئی ہے, کیونکہ طلال چودھری کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے وہ شاید نہال ہاشمی سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, تیز دھار ہے. یہ تو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا 2018 میں, یہ جو ہے میرے خیال یہ تو ایک روٹین سی چیز تھی کہ آپ نے کہتے ہیں کہ آپ اتنا وقت دے دیں, جج کچھ اور کہیں گے, وہ تو اس میں نہیں آتی. اصل میں اس کی بات آتی ہے کہ اس کا طلال جو ایک لحاظ سے جو میسج کورٹ نے دے دیا ہے وہ نہال ہاشمی کے جو سزا کے ذریعے دے دیا ہے, اور وہ جو ہے یقینی بات یہ صحیح بات ہے کہ جو نہال ہاشمی کے ساتھ ہوا تو اس پہ بھی اثر تو ہے, ان کی سیاست پہ اثر پڑے گا کیونکہ ان کو سزا بھی ملی ہے, اور اس کے بعد جو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. لیکن ایک یہ کہ نہال ہاشمی کا اور طلال کا فرق اتنا ہے کہ طلال پہ اگر وہی سزا اپلائی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے ایک لحاظ سے جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں ہیں وہ, تو ان کو ایک زیادہ جو ہے اثر پڑتا ہے آگے ان کی سیاست پہ. اور 2 دن بعد دانیال نے بھی آنا ہے. اب دانیال کیا کہیں گے کہ نہیں, میرے خیال ایک بات تو طے لگتی ہے صاف کہ معافی نہیں مانگیں گے کوئی بھی, اور جب یہ بات کی تھی اگر یہ ہوتا کہ معافی مانگنی تھی تو آج ہی وہ کورٹ کے سامنے کہتے کہ جی میں نے یہ کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلال چودھری اور دانیال عزیز نہیں معافی مانگیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ معافی مانگیں گے. تو وہ پھر ڈسکوالیفیکیشن کی طرف معاملہ جائے گا. اس کا کیا ہوگا, لیکن میرے خیال سیاسی شہید چاہیے نا, پی ایم ایل نواز کو سیاسی شہید بھی چاہیے کہ وہ الیکشن کے دوران ان لوگوں کو لے کے ساتھ چلیں گے میاں نواز شریف صاحب کہ دیکھیں جی ہم نے ایک اصولی موقف چاہیے ہوئے, بٹ جو لوکل پالیٹکس ہے دانیال عزیز کی کنسٹیچوئنسی میں یا طلال چودھری کی کنسٹیچوئنسیز میں, اس میں 5 سال کے لیے وہ نکل گئے. تو ان کا یہی ہے کہ جو ہے یا تو معافی مانگیں تو پھر لوگوں کے ساتھ آئے گی جی وہ معافی مانگ کے آ گئے.
اگر نہیں مانگتے ہیں تو نہال ہاشمی نے ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے نہال ہاشمی کو انہوں نے ریلیز اور جلسوں میں لے کے نہیں چلنا. جیسے میاں نواز شریف صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا طلال چودھری کا, آنے والے وقتوں کے نشان ہے, آنے والے وقت کو انہوں نے اندیا دے دیا کہ بھائی یہ میں اس کو لے کے چلوں گا, یہ میرا سیاسی شہید ہے. جب دونوں کا ہاتھ کھڑا کر دیا اس کے مطلب وہ آپ نے بانس پہ چڑھا دیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سولی پہ چڑھا دیا, بانس پہ کیا چڑھانا ہے؟ مطلب کہ ایسے وقتوں میں سولی پہ چڑھے ہوئے لوگ آپ کے کام آتے ہیں. کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین کو آپ ڈسکوالیفائی کریں گے. عارفہ ایسے موقع پر سولی پہ چڑھے ہوئے لوگ کام آتے ہیں. آپ ایک دو کانسٹیچوئنسیز کی بات کریں, پنجاب میں پتہ نہیں کتنی کانسٹیچوئنسیز میں کس طریقے سے وہ کرے گا, ہمیں نہیں پتا کس کے کام آتے ہیں یہ بتائیں نا. اگر فرض میاں نواز شریف صاحب کے, اس کے ان کے سٹینس کے, وہی اصولی موقف, وہ کہتے ہیں اصولی موقف لیا. عوام کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, وہ مان لیتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں اصولی موقف ہے. ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے ان کے اصولی موقف کے ساتھ اور ہو سکتی ہے, عوام کی انڈرسٹینڈنگ اور ہو سکتی ہے. آپ نے ایک اور چیز دیکھی تھی اگر کہ جب میاں صاحب جو ہیں دونوں کے ہاتھ کھڑے کر رہے تھے تو ان کے چہرے پہ بھی ذرا پڑھ لیتے کہ کیا لکھا ہوا تھا. اب آپ باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ بن کے ہمیں بتائیں کہ ان کے چہرے پہ کیا. لیکن نواز شریف کو نہیں پتا ہے. آپ کی بات, جو میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جو ہے جب ایسے باتوں میں سے بات زاہد صاحب کی نکلی, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کی فیشیل ایکسپریشن, باڈی لینگویج, تو میرا اپنا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ایک پوکر فیس ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا. میں صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں طلال چودھری اصل تو میاں صاحب, اچھا وہ تو خیر, وہ تو ان کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے تو اپنے کو حوالہ پولیس نہیں کر دیا جاتا کہ ایک وقت میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ خود تھانے میں جاتا ہے میں پیش ہو گیا. طلال اور دانیال کے لیے اس کے علاوہ آپشن کیا ہے کہ میاں صاحب بس حاضر ہے جو ساڈا کرنا. لیکن اب وہی بات آتی ہے جو عارفہ کہہ رہی ہے کہ ان کی سیاست کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ آئندہ چل کے ان کو الیکشن بھی لڑنا ہے. نواز کے سامنے جو ہے نا وہ نہیں ہے, تو اپنے آپ کو پیش کرنے والی بات ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, اب ایک تو یہ ہے کہ طلال چودھری اور دانیال عزیز نے کیا کرنا ہے, دوسرا پھر تھوڑا سا آپ جوڈیشری کی طرف بھی آئیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک نہال ہاشمی کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے, بٹ اب سپریم کورٹ یہ کوئی پورا تو وہ محاذ نہیں کھول سکتی کہ جی وہ جتنے بھی پولیٹیشنز پی ایم ایل این کے بات کریں گے جلسے میں ہم ان سب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ دیں گے اور ہم ان سب کو ڈسکوالیفائی کریں گے, کیونکہ سیاسی شہید جتنے زیادہ بنیں گے اتنے زیادہ سپریم کورٹ پہ اٹیکس ہوں گے. میرا یہ خیال ہے نہیں دیکھیں پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی بلا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں کہ آپ نے اسٹریٹجی ایسی ایوالو کی کہ ریئیکشن آیا سپریم کورٹ کی طرف سے. دیکھیں ایک دفعہ ریئیکشن آ سکتا ہے, سپریم کورٹ اس ٹریپ میں نہیں پھنس سکتی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ لائن کھڑی کر دے پولیٹیشنز کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے اور سپریم کورٹ ایک کے بعد دوسرے سب کو کنٹیمپٹ میں گراتی چلی جائے. کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو کر دے باقی کو نہ کرے. اس کے ساتھ سپریم کورٹ بھی کنٹروورشل نہیں, وہ کنٹروورسی ہوتی ہے, کنٹروورسی آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نہال کو کر دیا باقی کو نہ کرے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا نا کہ کیا وہ اس ٹریپ میں پھنسنا چلے جائیں گے. وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو دیکھیں, ہم نے تو کیوں ایسیوم کر لیا ہے کہ ان کو وہی سزا ملے گی جو نہال ہاشمی کو ملی ہے. مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ جب ایک ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک حد تک جو ہے میسج چلا جاتا ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوگی, وہ انتہائی جو سزا نہیں ہوگی جو کہ نہال ہاشمی کو دی گئی ہے. میرا اندازہ ہے. یہ ویسے کچھ دن پہلے میری بھی ایک لائر سے بات ہو رہی تھی زاہد صاحب, انہوں نے بالکل یہی کہا. انہوں نے کہا کہ نہال ہاشمی کا کیس شاید اس لیے بھی فرق تھا کیونکہ وہ بائی ٹریننگ وہ لائر ہیں, اور یہ شاید اب ہر دفعہ اتنا ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے. طلال چودھری صاحب میرا دیکھا نا کیمرے کی طرف چلا گیا. لائر تو طلال چودھری بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس لاء کی ڈگری ہے, دانیال بھی کہتا ہے ان کے پاس لاء کی ڈگری ہے. دانیال کے پاس لاء کی ڈگری, طلال کہہ رہا تھا, طلال کل ایک کلیم کرتے ہیں ان کے پاس لاء کی ڈگری ہے, پریکٹس کریں نہ کریں. آپ ایسی بات کریں, وہ بیاں صاحب بھی کالا کوٹ پہن کے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے تھا, آپ کو یاد ہے؟ ہاں میمو گیٹ میں. تو ویسے ناظرین یہ ہمارا یہاں پر شیخ رشید بھی پہنچ گئے تھے. ہاں اب پھر دوبارہ تو نہیں بولیں گے آپ, کیونکہ میرا چہرہ جا رہا ہے بریک کی طرف. مختصر سا بریک لیتے ہیں, پھر ہم کلبھوشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان نے 13 اہلکاروں تک رسائی کی درخواست کی ہے. Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Julu. I am a serving officer of the Indian Navy. Welcome back to the show. Kulbhushan Jadhav.
کہاں تک امکان ہے کہ جو درخواست کی گئی ہے کہ 13 اہلکاروں تک رسائی کی ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں یادیو کا کیس ذرا مختلف ہے. عام طور پہ جو ہے اس قسم کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں, پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی, اور خاموشی سے ان کا ایکسچینج بھی ہو جاتا تھا. دنیا بھر میں یہ چیز ہوتی ہے, لیکن اس میں یادیو کی جو صورتحال ہے اس سے ذرا مختلف ہے کہ صرف اس پہ جاسوسی کے الزام نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہے انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیوں میں جو ہے وہ ساری چیزیں کی تھی, اور ان کو اس طرح سے اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ صرف ایک اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی جاسوس کو پکڑ لیا گیا ہے, بلکہ اس کا یہ بھی تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ نہ صرف جاسوسی میں کر رہا تھا بلکہ یہاں پہ دہشت گردوں کو کہ ایک لحاظ سے رہنمائی بھی کر رہا تھا, اور اس میں جو ہے ایک لحاظ سے تو اس کی نوعیت پورے مقدمے کی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک دہشت گردی کے اگر الزام میں آپ نے کسی کو سزا دیتے ہیں اور صرف جاسوسی کے, تو اس میں یقین تو جاسوسی کی بھی سزائے موت ہے اور دہشت گردی کی, لیکن اس میں فرق آ جاتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے بھی آ رہی تھیں. ایک تو یہ بات یہ ہے کہ جو میرے خیال میں یہ اتنا لیگل ایشو نہیں ہے جتنا ایشو نیریٹو کا ہے. نہیں, میں تو اب جو مرضی اس وقت کہا ہو, اب تو میں کچھ اور اس بات میں یقین نہ کیا کریں. تو ایشو یہ ہے نیریٹو کا. میرے خیال میں یہ لیگل ایشو نہیں ہے کہ جادیو نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا, یا اس کو ہم نے کس چیز کی سزا دی ہے یا نہیں دی ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم بہت سالوں سے, تقریباً میرے خیال میں 2006-07 سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے, اور ہماری بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا. اس سے پہلے نہیں کہہ رہے تھے ہم. جب سے ملیٹنسی کی وار شروع ہوئی ہے فاٹا میں, سوات میں, اس وقت سے ہم نے یہ زیادہ کہنا شروع کیا کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے اور ایکسٹرنل پاورز کی ہے, مگر ہماری جو کوئی ایک تاریخ رہی ہے ہماری بات پہ کوئی یقین نہیں اتنا کرتا. جادیو ایک پہلا موقع ہے کہ ہمیں اس چیز کو اچھالنے کا موقع ملا ہے with some solid proof, if one can call it that. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک کیس میں اس کو سزا دے دی ہے, اب دوسرا کیس اس پہ آؤٹ آف دا بلو ہم چلا رہے ہیں. ICJ کے اندر بھی ہمیں جو یہ پاکستانی ریاست کا نیریٹو ہے کہ ہم بھی وکٹم ہیں دوسروں کی انٹرفیئرنس کے, دوسروں کی تخریب کاری کے, یہ اس نیریٹو کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. Would you agree with that? لیکن اس میں ایک اور بات, صرف جو حقائق بھی ہے نا, اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف جو ہے ہماری کوئی سوچ بن کے آئی ہے, ایک حقیقت بھی ہے. نہیں, حقیقت تو ضرور ہے. حقیقت تو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, جس میں کہتے ہیں کہ ایک تو جنگیں بھی ہوئی ہیں, کنونشنل وار بھی ہوئی ہے, لیکن ایک عرصے دراز سے ایک جس کو کہتے ہیں ہم کوورٹ وار یا لو انٹینسٹی وار, وہ چلی آ رہی ہے. اور جو ہے اس میں جو آپ کی بات صحیح ہے, اس میں زیادہ شدت کے ساتھ جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جو صورتحال بن کے آئی ہے, اس پہ تو میں بحث نہیں کرتا ہوں کہ کیسے شروع ہوئی, کیا ہوئے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہے جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں سیاسی, تو اس میں جو ہے پھر بیرونی مداخلت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں. ایک اور چیز جو آتی ہے جس کو ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک دفعہ, کہ جو ہے یہ جو یادیو کا جو کیس ہے یا پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کو تھوڑا سا اور تقویت پہنچی ہے, جبکہ ہندوستان کے جو ہے جو پبلیکیشنز ہیں انہوں نے بھی پوری طرح سے بتایا ہے کہ یادیو کی حیثیت پروین سوامی کی سٹوری چھپی ہے جس سے بہت شور فرنٹ لائن پہ, اور اس میں جو ہے, اور جب پروین سوامی جو ہے وہ معاملی وہ نہیں ہے وہاں پہ, ایک لحاظ سے ان کا ایک آرڈنری رپورٹر یا جرنلسٹ نہیں ہے, اس کے بہت ایک اس میں میرا ایک انپوٹ ہے, صرف ایک انپوٹ ہے کہ وہ جو سوامی کا جو آرٹیکل تھا اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا کہ ڈیجیٹل آرکائیو آف گزٹ آف انڈیا جو ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اس ایک عرصے کا ریکارڈ جو ہے نا وہ وہاں نہیں ہے جو کلبھوشن کے سروس والے میٹر کا معاملہ. یہی بات پاکستانی اسٹیٹ نے بھی اسی طرح کی ایک بات اٹھا لی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی کلیو ملا ہو کہ وہ کہاں کہاں ویک پڑتے ہیں, تو شاید اس وجہ سے اس کو میں لنک کرنے کی کوشش کروں گا, شاید ہو نہ سکے, وقت ختم ہو گیا جو تھا ہمارے پاس, زیادہ وقت لے لیا عارفہ نور نے. عارفہ نور کو, زاہد حسین کو اور عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.